اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج 4 ذی القعدہ ہے، پیر کا دن ہے۔ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے اس کی جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، وہ فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ جس بندے نے صبح کو یہ عمل کیا، شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ شام کو یہ عمل کرتا ہے تو صبح تک اس کی 80,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کی حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ایک سینے کا راز تھا جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس کو کرنے کے بعد انسان اپنی جھولیاں بھر لیتا ہے، کیونکہ 4 ذی القعدہ پیر کا دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہیں، ہر دن کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک اپنی فضیلت ہے تو پیر کے دن کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح جمعرات کی اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس مہینے ذی القعدہ کی اپنی فضیلت ہے۔ اس کی ہر رات ہر دن اپنی فضیلت کے حامل ہے، اور ویسے بھی پیر کا دن اور اوپر سے 4 ذی القعدہ ہے۔ جس طرح آپ کو میں بتا رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام اب رکے گا نہیں، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ جو اٹکے ہوئے کام ہیں وہ فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ کے جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ گھر کا ایک فرد بھی اگر یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کا مقدر سنوار لیتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ عمل پچھلے سال کیا تھا، الحمدللہ انہوں نے اس عمل کو بہت مجرب ترین پایا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، اگر اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں لکھا ہو، اللہ تعالیٰ وہاں سے مٹا کر اس کو نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جن کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں آنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مٹا کر اس کو نیک بختوں میں، تندرستوں میں اور مالداروں میں لکھ دیتا ہے۔ آج کل ہم مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی پریشانی مشکل کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، اس کی بھی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی بھی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، آپ کے پاس شہرت نہیں ہے، آپ کے پاس مقام و مرتبہ، نوکری نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں فتنہ فساد ہے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، تو یہ تمام جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی نئے گھر کا ارادہ رکھتا ہے یا اب کسی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں تو فوری طور پر اس کی نیت کریں اور اس عمل کو شروع کریں۔ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بڑا اہم ترین عمل میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس چینل پر اس طرح کے وظائف اور اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے شروع کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کے آپ نے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ درود پاک کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ نفل آپ نے کسی بھی مکروہ اوقات میں نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت، اپنی جو بھی کوئی پریشانی ہے اس کے لیے جو آپ نے نیت کی ہے، جو آپ نے شروع میں نیت کر کے جو حاجت آپ کے ذہن میں ہے، دل میں ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس کی نیت کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ عمل ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض آپ کا کوئی مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا تو آپ اس عمل کو
दोहरा सकते हैं। आप इस अमल को दोहरा सकते हैं और इससे आपको बहुत नफ़ा हासिल होगा। जब तक आपका मसला, आपकी परेशानी हल नहीं हो सकती, तब तक आप ये अमल दोहरा सकते हैं। 2 नफल अदा करने के बाद 3 मरतबा सूरत यासीन अदा करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आप देखिए कि माशरे में आपको कैसे इज़्ज़त मिलती है, कैसे बादशाहत मिलती है, कैसे ज़िंदगी की में रौनकें आती हैं, ज़िंदगी में बहारें आती हैं, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 3 मरतबा सूरत यासीन का ये अमल आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगाने वाला है। ये बात याद रखिएगा कि जब इस अमल को मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने अपने पूरे जिस्म पर फूंक मार लेनी है, हाथों पर फूंक मार कर पूरे जिस्म पर फेर लेना है। तो ये समझें कि पूरे वजूद की जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितने काम रुके हुए हैं, आप जहाँ भी जाएंगे जो भी ज़बान से कहेंगे वो फ़ौरन पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने इसी तरतीब के मुताबिक इस अमल को करना है जो तरतीब मैंने आपको बताई है। तो आज ही कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन ये थी आज की मेरी ये वीडियो। आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आगे भी शेयर कीजिए ताकि मज़ीद किसी का भला हो जाए और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।